اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. معزز سامعین، برادران ایمانی، عزاداران حسین، میں آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور جس محبت اور عنایت اور شفقت سے آپ میری سماع خراشی کو سماعت فرماتے ہیں، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ ابھی تک جو سلسلہ گفتگو جس جگہ پہنچا ہے، حالانکہ تقریباً ہم لوگ آدھی مسافت تک آ چکے ہیں کہ عدل بنیاد اسلام کیسے ہے، پورا جو اسلام کا نظام ہے اس میں جسٹس اور عدل کا کیا تصور ہے، اس پر آپ سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آیہ قرآنی میں سورہ حدید میں یہ اعلان ہو رہا ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا رسولوں کو روشن معجزوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی، کتابیں آئیں۔ کتاب سے یہاں مراد ایک تو یہ کہ کتاب وجودی، کہ خود نبی کا جو وجود ہوتا ہے وہ خود ایک کتاب ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ قانون حیات، کہ کوئی نبی جو آتا ہے دنیا میں وہ قانون حیات لے کے آتا ہے، بغیر قانون حیات کے نہیں آتا۔ اور اس قانون حیات کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ خالی قانون آ گیا، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ نبی قانون حیات لاتا ہے تو ساری دنیا میں قانون حیات ہے، ہندوستان میں بھی قانون حیات ہے، پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے، دوسرے ممالک میں بھی قانون حیات ہے، کچھ نہ کچھ تو بنایا ہی جاتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو سب کے پاس قانون حیات ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں شاید فرق یہ ہے کہ قانون حیات ہوتا ہے، عدل نہیں ہوتا۔ قانون حیات اتارا گیا، قانون حیات کے ساتھ قدرت نے کہا، اور ہم نے میزان، جو ناپنے کا جو اسٹینڈرڈ ہے، جو پیمانہ ہے، جو ظلم کے خلاف جو چیز ہوگی، اس پیمانے کے ساتھ قانون حیات کو دنیا کے سامنے لا کے رکھا۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، یہ بحث نہیں ہے کہ دو چار لوگ اگر زیادتیاں کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، وہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ عدالت کہاں نہیں ہوتی؟ عدالت تب نہیں ہوتی جب جن لوگوں کو عدالت کرنا ہوتا ہے وہ خود عدالت نہیں کرتے۔ دو آدمی، ایک آدمی نے قتل کر دیا، دوسرے کو مار دیا، یہ تو ہمیشہ ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات جس موقع کے اوپر مسند خلافت پر متمکن تھے، اس زمانے میں بھی کیا جرائم نہیں ہوتے تھے؟ چوریاں نہیں ہوتی تھیں، خامیاں نہیں ہوتی تھیں، مگر جن اداروں کو عدالت کرنی ہے، جن اداروں کو عدل کرنا ہے، ان میں گڑبڑی نہیں تھی۔
آج مصیبت یہ ہے کہ جو عدل کے نمائندے ہیں، جو عدل کے ذمہ دار ہیں، سب سے زیادہ بے عدلی انہی کے یہاں ہوتی ہے۔ یہ نہیں، امیر المومنین کے زمانے میں جج خریدا نہیں جا سکتا، جج کو خریدنے کی کوئی نوعیت نہیں کہ خرید لیا جائے، مگر آج کے دور میں ہندوستان کا تو مجھے بہت تجربہ ہے ذاتی طور پر بھی، اور میں دیکھتا رہتا ہوں، اس لیے کہ کچھ شاگرد بھی میرے ہیں جو اس منزل تک پہنچ چکے ہیں، کچھ شاگرد نیچے رہتے ہیں، کچھ اوپر بیٹھے رہتے ہیں، تو پورا مجھے نظام معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو عدل کو پھیلا رہے ہیں، جو عدل کو پہنچا رہے ہیں، جب وہی عدالت نہیں کریں گے تو کس سے عدالت کی امید کی جائے؟ بھلا اس ذات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ علی ابن ابی طالب اپنا قاضی ہے، شریح کوفے کا قاضی ہے، چیف جسٹس ہیں شریح۔ امیر المومنین کی ایک زرہ ہے جو ایک عیسائی کے پاس ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، مولا نے اس کو پکڑا، چلو یہ زرہ میری ہے۔ شریح کو طریقہ کار یہی تھا کہ پلینٹیف ڈیفینڈنٹ کو لے کے آتا تھا، وہ زمانہ ٹھیک تھا، ڈیفینڈنٹ کو پلینٹیف دونوں ساتھ چلے آتے تھے، اب تو بغیر تھانے پولیس کے کوئی عدالت جاتے ہی نہیں ہے، جب تک سمن نہ ایشو کر دے کورٹ کوئی نہیں جاتا۔ لے کے آئے، جیسے ہی آپ آئے شریح کھڑے ہو گئے، آپ مقدمہ کرنے کے لیے آئے، شریح نے دیکھا علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں، احترام میں کھڑے ہو گئے۔ امیر المومنین نے کہا یہ تمہاری پہلی ناانصافی ہے، اس لیے کہ جب میں اس کے لیے ساتھ مقدمے میں آیا ہوں تو میرا احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا جھکاؤ میری طرف ہے۔ دیکھیں مقدمہ شروع ہو رہا ہے، چیف آف دا اسٹیٹ، یہاں دنیا کہتی کنگ کین ڈو نو رانگ، جو علی اپنے کو میزان عدالت میں کھڑا کر رہا ہے، وہ اگر ساری کائنات کے لیے عدل کرنے کے لیے جج بنا دیا جائے تو اس سے ہم کیا امید کریں کہ سوائے عدل کے کچھ نہ کرے گا۔ جس وقت آپ نے پیش کیا اس نے کہا صاحب ہمارے پاس قبضہ ہے، یہ ہماری زرہ ہے، ختم ہو گئی۔ امیر المومنین نے کہا یہ میری زرہ تھی، صفین سے واپسی پر گم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا آپ گواہ پیش کیجئے، آپ کی ہے، گواہ نہیں پیش ہو سکے۔ جب یہ ہوا تو شریح نے کہا، اب شریح کو تذبذب ہوا کیا کرے، اس کے قانون کے اعتبار سے تو یہ کہ جس کا قبضہ ہے اس کا رہنا چاہیے، اور علی لائے اس لیے تھے کہ شریح کی ٹریننگ ہو جائے۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا کام یہ بھی ہے کہ جسٹس کو دیکھے، شریح کو کے سامنے اسی لیے لائے تھے۔ کہا قاضی سے گھبراؤ نہیں، جو تمہارے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہو وہی کرو، کسی کا لحاظ نہیں کرو۔ جو اس نے کہا پھر اگر فیصلہ ہے تو پھر زرہ چونکہ آپ گواہ نہیں پیش کر سکے اور قبضہ اس کا ہے، گواہ آپ کو پیش کرنا چاہیے تھے، اس لیے یہ زرہ اس عیسائی کو دی جاتی ہے جس کے پاس ہے۔ امیر المومنین اس کے کورٹ سے باہر آ گئے۔ بھائی ادھر کورٹ سے نکلے تھے کہ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اب قدموں پر گر پڑا، کہا آج مجھے یقین ہو گیا کہ یہی سچا دین ہے اور آپ ہی اس دین کے سچے وارث ہیں، اس لیے کہ یہ زرہ آپ کی تھی، آپ کی زرہ گری تھی اونٹ سے، میں نے اٹھائی تھی، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ حاکم اعلیٰ ہیں تو میرے ساتھ زیادتیوں کی جائے گی اور زبردستی زرہ لی جائے گی، مگر آپ نے جس طرح سے اس کا فیصلہ کیا یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے دست مبارک پر کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یہ زرہ آپ کی ہے، یہ آپ لے لیجئے۔ مولا کائنات نے کہا تو نے اسلام قبول کر لیا، جا میں نے یہ زرہ تجھے بخش دی۔ گویا زرہ کے لیے علی نہیں آئے تھے، ایک کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانے کے لیے، اپنے جج کو صحیح تربیت دینے کے لیے، دنیا کے سامنے عدالت کا معیار لانے کے لیے۔ صاحبان نظر تشریف فرمائے، غور فرمائیے گا کہ عادل کیسے ہو اور سب سے جہاں جا رہا ہے تو آپ خود فیصلہ کیجئے۔ اب ایک عمومی طور پر کہا جاتا ہے فلاں جگہ لا قانونیت ہے، قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے،
میں جب اس منزل پر آتا ہوں کہ جنگل کا قانون وہاں پر ہے، جنگل راج ہے، اخبارات میں نکلتا ہے کہ اگر بہت زیادتی ہو رہی ہو، لوگ قتل کر دیے گئے اور مار دیے گئے، میں کہتا ہوں جنگل میں خود ایک قانون ہے اور آدمیوں سے بہتر قانون ہے۔ میں نے آج تک کسی جنگل میں یہ نہیں دیکھا کہ شیروں نے کوئی فوج بنائی ہو، بتائیے، ہاتھیوں نے لشکر اکٹھا کیا ہو، اپنی ٹیریٹری بڑھائی ہو، ایک دم سے ٹیررزم پر نکل گئے ہوں، دہشت گردی پھیلانے کے لیے نکل گئے ہوں۔ آج تک شیر جب بھوکا ہوتا ہے تو ہرن کا شکار کرتا ہے، یا جو جانور اسے مل گیا اس نے پکڑ لیا، کھا لیا۔ ایک بار اس کا پیٹ بھر جائے، اس کے سامنے سے 1000 ہرن نکل جائیں، وہ نہیں چھوئے گا، نہیں چھوئے گا۔ بلکہ میں کہتا ہوں ایک عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے، ہم ہوتے شیر کی جگہ پر تو ایک شیرن کا بچہ ہی مان لیتے صبح ناشتہ کرنا ہے۔ آدمیوں کو بھروسہ نہیں اللہ کے رازق ہونے پر، جانوروں کو ہے۔ وہ تبھی تک شکار کرتا ہے جب تک اس کی بھوک ہے۔ ادھر اس کو سیری ہوئی اور چلا، اسی لیے جنگل ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ جنگل کا ایکویلیبریم، توازن انسانوں نے بگاڑا، جانوروں نے نہیں۔ کبھی درخت کاٹ دیے، یہ ظلم کیا، کبھی جانوروں کو مارنے پر آیا، دھا دھند مارتے چلے گئے، کھال کے لیے مار ڈالا، ہاتھیوں کے دانت کے لیے مار ڈالا۔ اللہ نے جو توازن دیا تھا اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پورا نظام بنایا تھا۔ جنگل ایک قانون کا نام ہے۔ کبھی ماشاءاللہ بافیم حضرات ہیں، دیکھیں، غور کر لیجئے گا، چارپائیوں میں آپ دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چرنے والے جانور ہیں، جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں، جانوروں کو کھاتے ہیں۔ جتنے چرنے والے جانور ہوتے ہیں سب کی آنکھیں سائیڈ میں ہوتی ہیں، اور جتنے شکار کرنے والے جانور ہوتے ہیں سب کی سامنے ہوتی ہیں۔ اسی لیے آدمی کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے گوشت خور بنایا ہے، ورنہ آنکھ ادھر لگی ہوتی کان کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ جس کو شکار ہونے کا خطرہ ہے اس کو گارڈ نہ دے۔ جب حملہ ہونے لگے تو اگر سائڈ سے بھی کوئی آ رہا ہو تو اس کو معلوم ہو جائے، اس لیے اس کی آنکھیں دائیں بائیں ہوتی ہیں، سامنے نہیں ہوتی، تاکہ یہ کہ وہ بھینسا ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، تو اس کو اندازہ ہو جائے کوئی ادھر سے تو نہیں آ رہا۔ اور حملہ کرنے والے کو چونکہ یہ مزاج دیا ہے تو اس لیے یہ کمزوری دے دی کہ وہ سائڈ سے نہ دیکھ پائے، وہ سامنے سے دیکھے۔ جو قدرت اپنے نظام کو اتنا مضبوط بناتی ہے اس کے نظام کو کوئی لاقانونیت کہہ سکتا ہے؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور یہ سارا نظام کچھ شکار کرنے والے، کچھ چرند، کچھ پرند، سب بنایا تاکہ وہ توازن قائم رہے، ایکویلیبریم بنا رہے، اس لیے بنایا۔ اور یہ پورا نظام ایک کائنات میں بنایا، ذہن عالی میں محفوظ رہے، سارا نظام بنایا۔ اس میں ہمارا ایک کلاسیفیکیشن ہے، فلسفے میں کلاسیفیکیشن کیا جاتا ہے کہ ایک کلاسیفیکیشن تمام مخلوقات کا جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب سے نیچے درجے پر جمادات ہیں، جو جماد کہتے ہیں جو جمع ہوا ہو سالڈ باڈیز، جیسے زمین ہے، یہ زمین، پہاڑ، یہ سب جمادات میں آتے ہیں، یہ سالڈ باڈیز ہیں۔ دیکھیے ان میں نہ تو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، نشو و نما نہیں ہوتا اتنی تیزی سے، تھوڑا بہت تو ہوتا ہی، نہ ان میں موومنٹ ہوتا ہے، یہ سب سے لوور گریڈ ہے۔ جمادات کے اوپر پلانٹس ہوتے ہیں، پیڑ پودے درخت، یہ نباتات کہلاتے ہیں۔ ان کے اندر موومنٹ نہیں ہے مگر ارتقاء ہے، ابھی اتنے سے ہیں پھر اتنے بڑے ہو گئے، ابھی پتیاں نکل آئیں، پھر پھل آ گیا، پھیلتے رہتے ہیں۔ پلانٹس ہیں، پلانٹس کے اوپر حیوانات کو رکھا گیا، اینیملز کو رکھا گیا ہے، ان کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہے، یہ بڑے بھی ہوتے ہیں، اتنے سے اتنے ہو جاتے ہیں، موومنٹ بھی ہے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر سب سے اونچی اسپیسیز جو قدرت نے رکھی وہ انسان کو لا کے رکھا کہ انسان میں تمام چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہے، انٹیلیکٹ بھی ہے۔ ویسے تو وہ جانور ہی جیسا ہے، باقی تو آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر عقل درمیان سے ہٹا دی جائے تو جانور ہے۔ اور اسی لیے جب کبھی کوئی بے عقلی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ آدمی ہو کہ جانوروں جیسی حرکت کر رہا ہے، بلکہ قرآن نے تو یہ کہا بل ہم اضل،
کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور اگر جیسا کرتے ہیں اپنی عقل کے مطابق، یعنی سب سے لوور گریڈ ہوا جمادات کا، سالڈ باڈیز کا، اس سے اوپر ہوا پلانٹس کا، یعنی جو ہمارے نباتات ہیں، پلانٹس کے اوپر آ گئے حیوانات، اینیملس آ گئے، اس کے اوپر انسان آ گیا، انسان سے اوپر کچھ نہیں۔ اب قدرت نے نظام قربانی کا قائم کیا، پورے نیچر میں قربانی بھری ہوئی ہے۔ زمین قربانی دیتی ہے اپنے سے بہتر کے لیے، پلانٹس کے لیے قربانی دیتی ہے۔ ادھر آپ نے کوئی فصل بوئی، کوئی پیڑ لگایا، زمین نے اپنے سینے سے کہا نمک لینا ہو لے لو، پانی لینا ہو لے لو، جو منرلز ہمارے اندر ہیں لے لو، کیونکہ تم بہتر ہو، اس لیے کہ تم بہتر ہو ہم تمہیں دیے دے رہے ہیں۔ زمین نے کبھی شکایت نہیں کی ہمارا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، یہ آپ نے دھان بو دیا، گیہوں لگا دیا کھیت میں، سارے منرلز ہمارے نکل گئے، ہمارا ایکسپلائٹیشن ہو گیا۔ زمین نے جو کچھ بھی پلانٹس میں تھا اپنی جگہ دے دیا کہ تم لے جاؤ۔ پلانٹس جب آ گئے انہیں جانوروں نے چرنا شروع کیا۔ بھینس اگر پتا کھانے لگتی ہے تو درخت کبھی شکایت نہیں کرتا ہمیں فنا کیوں کر رہے ہو، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے کو سپرد کر دیا، قربانی دے دی جانور کے لیے کہ یہ کھانا چاہتا ہے تو کھا لے۔ جانوروں کے استعمال کی منزل آئی تو انسان کو موقع دیا، ذبح کر کے کھانا ہو کھا لو، اگر اس کی ہڈی کی تمہیں ضرورت ہے تو استعمال کر لینا، یہ اپنی قربانی تمہارے لیے پیش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے، نیچر نے، فطرت نے پورا ایک سسٹم قربانی کا بنایا۔ یہ جو زمین ہے یہ قربانی دے دے درختوں کے لیے، درخت قربانی دے دے جانوروں کے لیے، جانور قربانی دے دے انسان کے لیے، یہ پورا نظام قربانی ہے جو چل رہا ہے۔ اور قربانی کا ایک مزاج ہے، قربانی کا مزاج یہ ہے کہ جو قربانی دیتا ہے وہ مٹتا نہیں ہے، قربانی دینے والا فنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی سی بہتر منزل میں پہنچتا ہے۔ وہ زمین کے منرلز جو ابھی تک لوویسٹ کیٹیگری میں تھے، سب سے نچلی درجے پر تھے، جب وہ پلانٹس کا حصہ بن گئے تو 1 ڈگری اوپر آ گئے۔ قربانی دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب وہ پلانٹس کا حصہ بن گئے۔ جب پلانٹس نے، پودوں نے قربانی جانوروں کے لیے دی تو وہ 1 ڈگری اور اوپر اٹھ گئے۔ پہلے وہ پلانٹس کی جگہ رکے ہوئے تھے، اب جانور نے کھایا، اس کے جسم کا حصہ بن گئے، 1 ڈگری اوپر آ گئے، یہ ان کی قربانی۔ جب جانور نے قربانی دی انسان کے لیے، انسان نے اس کا گوشت کھایا تو یہ 1 ڈگری اور اوپر آیا۔ ماشاءاللہ ابھی تک وہ میں کرتا تھا، اب شیر پڑھ رہا ہے۔ بھئی بکری نے تو کبھی آج تک نہ غزل پڑھی، نہ سلام پڑھا، نہ مرثیہ پڑھا، تو ابھی تک تو وہ بکری تھی یا بکرا تھا۔ وہ گوشت ایک شاعر نے کھایا، شاعر کے جسم کا حصہ بنا، تو اب وہی گوشت جو پہلے میں کرتا تھا بحروں میں شعر کہہ رہا ہے، اب تقریر کر رہا ہے، اب سوشل ریفارم کے کام کر رہا ہے، اب وکالت کر رہا ہے، اب انجینئرنگ کر رہا ہے۔ یعنی جب اسپیسیز قربانی پیش کرتی ہے تو نظام قربانی یہ ہے کہ اپنے سے بہتر نظام میں پہنچ جاتی ہے، نیچے سے اوپر 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 پہنچ جاتی ہے۔ تو اب اگر پورا نیچر قربانی دے رہا ہے تو یہ انسان کون سے چودھری ہیں کہ یہ نہیں دیں گے؟ ارے بھائی پورا نظام ان کے لیے بنایا، تم تو تینوں تمہارے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ کبھی زمین میں کھودنے لگتے ہو، اس میں سے لوہا، سونا اور پتہ نہیں کیا کیا نکالتے ہو، کبھی درختوں کو کاٹ ڈالتے ہو، اس سے فرنیچر بنا ڈالتے ہو، کبھی جانوروں کو کھا جاتے ہو، یہ سب کر رہے ہو، یہ سب تمہارے لیے قربانی پیش کرتے رہے۔ اب تمہیں قربانی پیش کرنی ہے تو انسان کہے گا میں کس کے لیے قربانی پیش کروں، میرے آگے کوئی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، تمہارے آگے ہے، فی سبیل اللہ آ جاؤ۔ تمہیں جو قربانی دینی ہے، تم سے اوپر وہ ذات ہے خدا کی۔ اب تم جانور کے لیے نہ مرنا، اللہ کے لیے مرنا۔ اور اسی لیے شہادت میں اور ہلاکت میں یہی فرق ہوتا ہے۔ انسان خدا کے لیے مر جائے شہادت، مال کے لیے مر گیا، سونے کے لیے مر گئے، نوٹ کے لیے مر گئے، مکان کے لیے لڑکے مر گئے، تو اس کا مطلب ہے جو لوویسٹ کیٹیگری تھی سالڈ باڈیز کے لیے مر گیا۔ پیڑ درخت کے لیے مر گئے، پلانٹس کے لیے مر گیا۔
جانوروں پر جھگڑا ہوا، اتنے جانور ہمارے اتنے تمہارے مر گئے، جانور کے لیے مر گیا۔ جب انسان 1 ڈگری نیچے آ کے مرے گا تو ہلاکت ہو جائے گی، 1 ڈگری اوپر چلا جائے گا شہادت ہو جائے گی۔ تب قرآن کہے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دیکھو جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جائیں انہیں کہنا نہیں مردہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور گمان بھی نہیں کرنا جو ہماری راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہیں کر سمجھنا۔ یہ تب کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے لیے مر گیا۔ اب انسان کے آگے تو کچھ نہیں ہے، انسان کے آگے تو ذات پروردگار ہے، تو جب اب اللہ کے لیے کیسے مرے گا؟ اب میں نے آپ سے یہ کہا تھا پورا نظام آپ ملاحظہ فرما لیں کہ جب انسان جیسے سالڈ باڈیز نے قربانی دی تو وہ حصہ بن گئی پلانٹس کا، پلانٹس نے قربانی دی تو وہ حصہ بن گئے جانوروں کا، جانوروں نے قربانی دی تو وہ حصہ بن گیا انسان کا، انسان نے خدا کے لیے قربانی پیش کر دی۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا حصہ تو بن نہیں سکتا، مگر قدرت نے کہا نظام قربانی یہی ہے، جس کے لیے قربانی دو اس کے ہو جاؤ۔ تو اب دیکھو تم نے خون بہایا، ابھی تک تمہارا خون تھا، جب ہماری بارگاہ میں بہہ گیا تو سار اللہ بن گیا۔ اب آپ نے دیکھا زیارت وارثہ میں یا سار اللہ وابن سارے، اے اللہ کے خون اور اس کے بیٹے جو اللہ کا خون ہے۔ جب تک حسین کا خون کربلا میں بہا نہیں تھا وہ حسین کا خون تھا، محترم تھا، رسول کا خون تھا، فاطمہ کا خون تھا، مگر کربلا میں بہنے کے بعد وہ اللہ کا خون ہو گیا۔ آج سب زیارت میں کہہ رہے ہیں قربانی کا مزاج ہی یہی ہے، جس کے لیے قربانی دو اس کا حصہ بن جاؤ۔ جب جانور نے انسان کے لیے قربانی دی، ذہن عالی میں محفوظ رہے، جانور نے انسان کے لیے قربانی دی، جب تک آدمی زندہ رہا وہ جانور بھی زندہ رہا۔ جانور کے لیے پلانٹس نے قربانی دی، جب تک جانور زندہ رہا پلانٹ بھی زندہ رہا۔ انسان نے رب کے لیے قربانی دی، انسان کو کتنا زندہ رہنا چاہیے؟ انسان نے جب اللہ کے لیے قربانی دی، جتنی اللہ کی حیات ہو اتنی ہی اس کو بھی زندہ رہنا چاہیے۔ اسی لیے قدرت کری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں گمان نہ کرو، کیونکہ وہ اس کا حصہ بن گئے جو حی لا یموت ہے، ایسا زندہ جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس لیے شہید مرتا نہیں ہے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ صاحبان نظر بیٹھے ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پورا نظام قربانی ہے۔ جو عدالت دیکھنا چاہتا یہ قدرت کی عدالت ہے، پورا نظام سے بنا کے چل رہا ہے، زیادتی نہیں کر سکتا کوئی۔ یہ نہیں ہے کہ جانور مارنے پر آئے تو پورا نظام بگاڑ دو، عدل وہاں بھی ہے۔ تمہیں ہم نے کھانے کا حق دیا، اختیار دیا، جانور کھا سکتے ہو، مگر دیکھو پیٹ کو جانوروں کا مقبرہ نہ بنانا کہ تم پورا ایکویلیبریم ہمارا توازن بگاڑ دو۔ یا تو مصیبت ہو جاتی ہے، دعوتوں میں تو اور مصیبت ہو جاتی ہے کہ اگر مقبرہ نہ ہو تو اگر دعوتیں جو ہوتی ہیں وہ شاید پیٹ کے مقبرے ہی کے لیے ہوتی ہیں، تو کھانے پر آئے تو یہ پتی امام فرماتے ہیں کون سوچ سکتا ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے؟ کوئی تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا سسٹم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام چھڑے امام ارشاد فرمایا دیکھو بلا ضرورت ایک پتی بھی نہیں توڑنا، ضرورت ہو دوا کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو توڑ لو، تمہیں اس لیے کہ تم بہتر ہو تمہارے لیے کمتر اسپیسی قربانی کرے گی، مگر بلا ضرورت نہیں توڑنا۔ کیوں؟ ہر پتی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تسبیح پرور، اس کی تسبیح یہی ہے، اس کا ایگزسٹنس ہی اس کی تسبیح ہے، اس کا موجود ہونا اس کی تسبیح ہے۔ اس کی تسبیح میں رکاوٹ نہ بنو جب تم اس کو استعمال کرو۔ اور شاید انسان کو یہ بھی بتایا ہو کہ اگر کسی کی تسبیح میں حارج ہوئے ہو استعمال کر کے تو اب کم سے کم اختیار سے تم بھی تسبیح کر دو۔ ارشاد فرمایا دیکھو اگر کوئی درخت کاٹنا، ہرا درخت کاٹنے والا ملعون ہے، امام نے فرمایا، یعنی اگر وہ یہی یوں ہی کاٹ رہا ہے، لیکن اگر ضرورتاً کاٹنا پڑے تو ارشاد فرمایا کاٹ سکتے ہو، مگر یاد رہے اس کی جگہ پر ایک درخت لگا دینا۔ یعنی جتنا تم نے سسٹم کو
ماحول کو نقصان پہنچایا ہے اپنے عمل سے، اس کو کمپنسیٹ کر دو، اس کا جبران کرو تاکہ یہ اس کے اندر توازن بگڑنے نہ پائے۔ یہ اسلام کا نظام عدل ہے جو خالی آدمیوں سے نہیں ہے، پورے سسٹم سے ہے۔ صرف انسانوں سے عدل کی بات نہیں ہو رہی، جانوروں سے عدل کی بات ہو رہی ہے، درختوں سے عدل کی بات ہو رہی ہے، زمین سے عدل کی بات ہو رہی ہے، ہر شے میں عدل پوشیدہ ہے۔ تو قربانی دینے والا انسان جب خدا کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اسے حیات ابدی مل جاتی ہے۔ یہ تو ہر شہید کی زندگی ہے، کوئی بھی شہید ہو جائے اسے حیات ابدی حاصل ہو جائے گی، مگر جو سید الشہداء ہو، اگر اس کی زندگی بھی ایسی جیسی سارے شہیدوں کی تو پھر سید کیوں ہے؟ سردار ہونے کی شان تو یہ ہے کہ اس کی زندگی کچھ اور ہو۔ بات یہ شہید خود زندہ رہتا ہے، مگر سید الشہداء کی شان یہ ہے کہ جو اس سے منسلک ہو جائے اسے بھی زندہ کر دے۔ سید الشہداء کی شان یہ نہیں کہ خود خالی زندہ رہے، خود تو زندہ ہے ہی، اس سے خالی جڑ جائے، اس سے منسلک ہو جائے، زندہ ہو جائے۔ ارے اردو زبان ہندوستان میں فنا ہو گئی، پارٹیشن کے بعد اردو زبان کا ایگزسٹنس اس طرح ہوا کہ اب تو ہندی میں نوحے لکھ کے پڑھے جاتے ہیں، ہندی اسکرپٹ میں لکھے جاتے ہیں، مگر صرف امام حسین سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اردو آج تک ہندوستان میں زندہ ہے، اور عزاداری کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہے گی۔ چند 100 برس حسین کا دامن پکڑ لیا تھا، حکومت جتنا چاہے مخالفت کر لے، اردو مر نہیں پائے گی کیونکہ حسین سے وابستہ ہے۔ اندازہ فرمائیں، ہے ہزارہ دنیا میں نہ جانے کتنی مٹی ہوتی ہے اور کتنی خاک ہوتی ہے اور اڑا کرتی ہے، مگر ہر خاک تو خاک شفا نہیں بنتی۔ یعنی ادھر حسین کا خون گرا، ادھر مٹی خاک شفا ہو گئی۔ مٹی کا کام علاج کرنا نہیں ہوتا، مگر حسین سے وابستہ ہو جائے تو ایسی زندہ ہو جاتی ہے کہ مرنے والے کو بھی زندہ کر سکتی ہے، بیمار کو بھی شفایاب کر سکتی ہے۔ ساری مٹی مٹی ہے، کربلا کی مٹی خاک شفا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے ارباب کرم ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ کیا کہنا، مٹی تو ایک بے شعور مخلوق ہے نا، اتفاق ہے کہ حسین نے وہاں قربانی پیش کی اس لیے وہ زندہ ہو گئی، وہ خاک شفا بن گئی، مگر جو باشعور افراد حسین کے ساتھ تھے ان کی زندگی کیسی تھی؟ جو انصار حسین امام حسین کے ساتھ چلے گئے ان کی زندگی کیا ہوئی؟ تمام شہداء قابل عظمت ہیں، ہر شہید قابل تعریف ہے، ہر شہید کی تعریف کی جائے گی، مگر حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہونے والے اس شان کے ہیں کہ ساری دنیا سر دھن رہی ہے، میری ماں تم پر سے فدا ہو جائے، میرا باپ تم پر سے نثار ہو جائے۔ کتنی ماؤں کو اور کتنے باپوں کو فدا کیا جا چکا سن 61 ہجری سے اب تک، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی کتنے لوگ اعتراف کرتے رہیں گے۔ اور اس میں یہ نہیں کہ ہاشمیوں کے اوپر فدا ہو جائے، اگر حسین کے ساتھ سیاہ فام غلام جون ہو تو اس پر بھی فدا۔ سادات کرام کے درجات بہت بلند ہیں، یقیناً اگر ان کے اعمال مطابق شریعت ہوں، ان کے درجات یقیناً بہت بلند ہیں نسبت رسول سے، مگر ان کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے ہماری ماں تم پر سے فدا ہو جائے جون، اے فضہ تمہارے اوپر سے ہماری ماں فدا ہو جائے، ہمارا باپ فدا ہو جائے۔ حسین کے ساتھ وابستگی ایسی تھی کہ سادات نے بھی یہ شرف سمجھا کہ حسین کے غلاموں پر اپنے کو نہیں اپنے ماں باپ کو فدا کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ ان کی زندگی کا ثبوت، ایسی زندگی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صرف ہمارے سامنے کیا چیز ہے؟ حسین نہیں، حسین کی یاد تو ہے، تو اگر حسین ایسے ہیں تو ذکر حسین بھی زندہ کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا جب بیان کیا جاتا ہے تو حیات لے کے آتا ہے، ہر سال قوم کو زندہ کر کے جاتا ہے، جتنی پشمردگی قوم کے اوپر آنے لگتی ہے اسے ہٹا کے جاتا ہے، یہ اس کا کمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ حسین کا تذکرہ کہ غم انگیز تذکرہ ہے، غم انگیز تذکرے دنیا میں بہت سے ہو سکتے ہیں، اس میں زندگی ہے، اس میں حیات ہے، اس میں مسائل کا حل ہے۔ جس دور کے بھی مسئلے ہوں گے،
نہ صرف واقعہ کربلا بلکہ قرآن اور اہل بیت اس دور کے لیے ہمیشہ زندہ حل بتاتے رہیں گے. اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. دامن وقت بہت کم گنجائش ہے، اس لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور جلدی اپنی بات آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. ہو سکتا ہے کہ اس میں تشنگی بھی رہے اور وضاحت نہ بھی ہو پائے، لیکن یاد رکھیے گا اگر میں دنیا کے سارے مسائل دیکھیں جو اگر ہیں اسی وقت کے غور کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ واقعہ کربلا اور اہل بیت کا کردار اس میں کہاں تک معاون ہے. آپ اندازہ کر لیجئے دنیا کے جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں دیکھیے خاندانی مسائل دیکھ لیجئے. آج آپ شکایت کریں گے ہر خاندان میں شکایت ہوتی ہے، رشتے عزیزداری کا خیال نہیں، بچوں کو والدین کا خیال نہیں ہے، بھائی کو بھائی کا خیال نہیں رہ گیا، یعنی قطع رحمی کی عام شکایت ہوتی ہے، تعصب کی عام شکایت ہے، خود غرضی، برائی، غیبت، حسد. خاندانی سطح پر آپ آ کر کے دیکھیں گے نہ جانے اتنے کیسے مسائل. جب سماجی اور ملکی سطح کے اوپر آپ آ کے دیکھتے ہیں اجارہ داری، تعصب، کرپشن آپ کو ہر جگہ ملے گا، غصب. جب آپ بین الاقوامی سطح پر آتے ہیں استحصال، استیصال، ایکسپلائٹیشن، آپریشن، سیلفشنس، خود غرضی، اگر ان کی ایک لسٹ بنائی جائے جتنے مسائل آپ کا جی چاہے جمع کر لیجئے، جتنے میں نے دیے اس کے کم سے کم 200-400 بن جائیں گے. اگر ہر مسئلے کا حل شروع کیا جائے تو شاید زندگی ختم ہو جائے اور مسئلے کا حل نہ ہو. مگر کیا کہنا ان ذوات مقدسہ کا کہ جو اگر ان کو یہ خود اعلان فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہوں. تو مسائل اتنے سب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور جب ان کو سمیٹا امیر المومنین حکیم امت نے تو بتایا انسان کی کمزوری. دیکھیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں اور بہت سے ڈاکٹرز ہوں گے جن کو میں پہچانتا بھی نہیں ہوں. جب کسی آدمی کے جسم کی بیماری کا پتہ لگانا ہوتا ہے تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ سارا خون کھینچ لیا جائے، وہ ایک بوند خون کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ ملیریا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اس کو کون سی بیماری ہے، اس کی خون میں کون سی چیز کی کم ہے، کس چیز کی زیادتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے. یہ پورا معاشرہ بھی آدمیوں سے بنا ہے، انسانوں سے. ایک آدمی کا جائزہ لے لیجئے، آپ کو خاندان سے لے کے انٹرنیشنل پرابلم تک سب معلوم ہو جائے گی، صرف ایک آدمی کا. اور وہ ایک آدمی ہم کہاں سے لائیں؟ اس ایک آدمی کا جس کا ہمیں جائزہ لینا اسے ہم کہاں سے لائیں؟ دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں، خود اپنے ہی کو دیکھ لیجئے. کسی لیبوریٹری میں دوسرے آدمی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنا جائزہ آدمی لے لے، اسے معلوم ہو جائے جیسے ہماری طرح کے آدمی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. مولا نے فرمایا انسانی کمزوریاں دو ہیں، اور وہ دو انسانی کمزوریاں کیا ہیں؟ ایک ہوس پرستی، سینسوالزم، دوسری لامحدود خواہشات، ان لمیٹڈ ڈیزائر. سارے مسئلوں کی یہی جڑ ہے جو حکیم امت نے دو چیزوں میں لا کے سمیٹ دی ہے. کیا چیز؟ لامحدود خواہشات. کسی آدمی ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، سب ٹھیک ہے، قناعت ونات کی بات سب ہوتی رہتی ہے، سب کچھ صحیح ہے. ہم تو ہمیشہ مومنین تو پہلے پریشان تھے، ویزا نہیں ہے ہمارے پاس، لائسنس نہیں ہے، ان کے پاس وہ ویزا ہو گیا، لائسنس ہو گیا، اب کیا ہے کوئی دعا، ہمیشہ رزق کی دعائیں پوچھی جاتی ہیں. ایسے لوگ جو 1-1 لاکھ درہم بزنس میں لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا رزق پتہ نہیں کیسے پھنس گیا ہے. ارے بھائی جو تم 1 لاکھ درہم لگا کر کے کوئی لائسنس لے رہے ہو تو پھنسا ہوتا تو یہ 1 لاکھ تمہیں پر کیسے آتا؟ مگر ان کے دماغ میں 1.5 لاکھ ہے، اور انشاءاللہ جب 3 لاکھ ہو جائے گا، اگلی بار جب بھی انشاءاللہ آنا ہوا تو وہ 5 لاکھ والی دعا پوچھیں گے. ویسے ہمارے پاس کوئی دعا ہوا ہے نہیں، اس لیے کہ ہوتی تو پہلے ہم خود ہی استعمال کرتے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. یہ نہ ہو کہ مجلس کے بعد تعویذ کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو عرض کرنا ہے ان لمیٹڈ ڈیزائر. دیکھیے میں میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعے سے بات بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہے. یہی بات سمجھ لیجیے کہ جو مولا نے کہی تھی، ٹالسٹائے
بہت بڑا ناولسٹ گزرا ہے روس کا، بہت سے جو پڑھے لکھے افراد ہیں سب جانتے ہیں، ٹالسٹائے. اس کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے، ہاؤ مچ لینڈ ڈز اے مین ریکوائر. ایک چھوٹی سی کہانی ہے اس کی. اس میں کہانی یہ ہے کہ ایک شخص کو زمین اس کے پاس ہو، اس کا بہت شوق تھا کہ میرے پاس بہت سی زمین ہو، اس کا شوقین تھا. اسے خبر ملی کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، بڑا سرسبز علاقہ ہے، وادی ہے، وہاں پر زمین بے حد سستی ہے. تو اس نے کہا چلو وہیں رہیں گے، سستی زمین خرید لیں گے، ہجرت کر جاتے ہیں، وہیں رہتے ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے تحفے لے کر کے، کچھ پیسے ویسے لے کر کے گیا. وہاں کے زمینداروں سے ملا، انہوں نے کہا ہم یہاں زمین لینا چاہتے ہیں. کہا یہاں تو زمین اتنی آدمی نہیں ہے، یہ ہم آپ کے لیے تحفے لائے ہیں. اور یہ ان لوگوں نے بہت معمولی قیمت مقرر کی زمین کی. مثلا مان لیجیے انہوں نے کہا تم 100 درہم دے دو، ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، وہ تو ان کا جو پاؤنڈ ہوگا، اور 100 درہم دے دو. اور تو ایسا کرو جب صبح سورج نکلے تو تم چلنا شروع کرو، اور جب تک سورج ڈوب نہ جائے جتنی زمین کا تم احاطہ کر لو گے، سرکل بنا لو گے، وہ سب تمہاری ہے. یہاں تو زمین بھری پڑی ہوئی ہے، اگر تم لینا ہی چاہتے ہو جاؤ زمین تمہیں دیں گے. صبح کے وقت وہ زمیندار کھڑے ہوئے. کہانی میں یہ ہے اس نے کھانے پینے کا سامان لیا، پانی کی بوتل لی، اور صبح بس ادھر سورج کی پہلی کرن چلی، ادھر وہ پہاڑی پر سے اترا، دوڑتا ہوا روانہ ہوا زمین کو کور کرنے کے لیے. تو دوپہر تک تو وہ اترتا رہا. انسان کو زیادہ سے زیادہ زمین پر چلا جائے، اس وقت طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، پہاڑ سے اترنا بھی تھا. وہ بہت دور تک چلا گیا. اب اس نے فکر کی مجھے واپس چلنا چاہیے. چڑھائی میں دقت آنے لگی تو کھانا پھینک دیا، پانی کی بوتل اتار دی، کیسے ہلکا ہو جاؤں. چلتا رہا، دوڑتا رہا. وہ سب زمیندار کھڑے دیکھ رہے ہیں، بھائی دیکھیں ماں مشہور ہے، بڑے ہے حجیالہ آدمی ہے، اتنی زمین اس کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے. دوڑتا چلا آ رہا ہے، اور آتے 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 بالکل سورج جب ڈوبنے کے قریب تھا تو جو پوائنٹ اس نے شروع کیا تھا اسی پوائنٹ پر آ کے وہ گرا. سورج کی آخری کرن جو تھی اس نے کور کر لیا. اتنی سب وہ تالیاں بجنے لگیں، واہ اتنی سب زمین اس نے اتنی کم قیمت کے اندر کور کر لی. اب وہ اٹھتا نہیں ہے. زمینداروں نے دیکھا ارے یہ تو ختم ہو گیا، مر گیا. یعنی انہوں نے جتنا دوڑایا تھا، جتنا دوڑا وہ، اس کی ساری ہمت جواب دے گئی، ختم ہو گیا. تو انہوں نے اس کو شریفانہ طریقے سے دفن کیا، اس کو جیسے ہونا چاہیے تھا وہاں پر دفن کیا. اور اس کے بعد کہا اصل میں اس کو اتنی ہی جگہ کی ضرورت تھی. ہاؤ مچ لینڈ ڈز اے مین ریکوائر. اس آدمی کو اتنی زمین کی ضرورت تھی جتنی اس نے اس وقت لی ہے. یہ بلا وجہ صبح سے شام تک بھاگتا رہا. یہی ہے انلمیٹڈ ڈیزائر. امیر المومنین فرما رہے ہیں لامحدود خواہشات انسان کی اس کو بڑھاتی چلی جا رہی ہیں. ہوس پرستی، اس کا سینسوالزم اس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. امام حسین نے، حضرت کا شعر نہیں ہے مگر ایک دوسرے کا شعر پڑھا ہے کربلا کے راستے میں، آپ کے نظریات میں پیش کیا گیا ہے کہ ارشاد فرمایا ابن آدم یعنی انسان، اس کی آنکھ اگر سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں بھی اس کو مل جائیں تو نہیں بھرے گی. میں دعوے سے کہتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن صاحب کے پاس پیسہ اتنا ہو گیا ہو کہ اب انہیں کوئی خواہش نہیں، ہاتھ اٹھائیں. ایک سے ایک پیسے والے آدمی بیٹھے ہوں گے، اور کبھی بھی یہ نہیں ہوتا یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ارشاد فرمایا ابن آدم کی آنکھ سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں تو نہیں بھرتی. اس کو کون سی چیز بھرتی ہے؟ مولا نے فرمایا جب اس میں قبر کی مٹی آنکھ میں گرتی ہے تو آنکھ بھر جاتی ہے. تبھی تک ہے جب تک قبر کی مٹی ادھر آنکھ میں آئی ابن آدم کے گری اور اس کی آنکھ بھر جاتی ہے. اسے دنیا کی وادیاں نہیں بھر سکتی. یہ تصور، یہی انسان کی نفس پرستی، سیلفشنس، تمام برائیوں کی جڑ ہے. چاہے خاندانی سطح پر لے لیں، چاہے ملکی سطح پر لے لیں، چاہے سماجی سطح پر لے لیں، چاہے بین الاقوامی سطح پر لے لیں. ارے بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے فلاں جگہ تیل کا کنواں ہے، ہم سے کیا لینا دینا کہ فلاں جگہ تیل کا کنواں، اس علاقے میں سونا ہے، اس علاقے میں وہ ہے. سکندر جیسے بادشاہ نے جب، مشہور یہ ہے، پتہ نہیں وہ چین تک گیا تھا کہ نہیں، مشہور یہ ہے کہ جب چین میں اس نے حملہ کیا اور وہاں پر تو بادشاہ نے سرنڈر کر دیا. وہ جان گیا کہ ہم سکندر سے تو جیت نہیں پائیں گے، سرنڈر کر دیا. خیر خراج دینا طے ہو گیا. اس نے چین کے بادشاہ نے سکندر کی دعوت کی کھانے کے لیے،
جب سکندر کھانا کھانے پہنچا تو قابیں اور پلیٹیں ڈونگے سب لگے ہوئے، کھولا اس نے تو ایک میں موتی بھرے ہوئے، ایک میں نیلم، پکھراج، زمرد، جتنے جواہرات ہوتے تھے سب بھرے. تو سکندر نے کہا میں کیسے کھاؤں، یہ میں کیسے کھاؤں، میں تو کھانا کھانے آیا ہوں. انہوں نے کہا صاحب جس کی آپ کو بھوک ہے وہ میں نے رکھ دیا آپ کے سامنے. کہا بھائی مجھے بھوک اس کی نہیں، مجھے روٹی کی ہے. تو سکندر سے چین کے بادشاہ نے کہا اگر آپ کو روٹی کی بھوک تھی تو اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو آپ کو اپنے ملک ہی میں مل جاتی، یہاں تک کیوں دوڑے چلے آئے. اس کا مطلب ہے دنیا میں چاہے ممالک ہو، چاہے معاشرہ ہو، چاہے سماج ہو، جہاں جہاں جا رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے نہیں، اپنی ہوس کے لیے جا رہا ہے، خواہشات نفس کے لیے آگے جا رہا ہے. اور جب کوئی ہوس اور خواہشات نفس کے لیے جائے گا، نفس پرستی کرے گا تو کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا. عدل وہ کر ہی نہیں سکتا جو اپنے نفس کو خدا پرست نہ بنا دے. جب تک خدا پرست نہ ہو جائے نفس تب تک عدل نہیں ہو سکتا. اگر خدا پرست ہو جائے گا نفس تو اس میں آپ خود بتائیے کیا کرتا ہے آدمی اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے. مولوی صاحب کا قصہ ہے، بہت بڑے مولوی صاحب تھے، ان کا لڑکا کسی آدمی کا بکرا کھا گیا کاٹ کے. وہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، سمجھدار آدمی پہلے معاملے کو بتاتا ہی نہیں ہے. اس نے آ کے مولوی صاحب اگر کوئی کسی آدمی کا بکرا اس کی اجازت کے بغیر لے اور ذبح کر کے کھا جائے تو کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت غلط کام ہے، حرام ہے، اور اس صورت میں یہ ہے کہ اس کا جبران کرے اور اس کو راضی کرے. اگر جبران کے بعد بھی وہ راضی نہیں تو مزید اس کو دے. تو ان کا صاحب آپ کا بیٹا جو ہے میرا بکرا کھا گیا. بس مولانا نے وہاں سے کروٹ لے لی، پوچھا بکرا کس رنگ کا تھا؟ انہوں نے کہا صاحب کالا تھا وہ بکرا. کہا اس میں تو حدیث شریف موجود ہے الاسود حلال، اگر کالا ہو تو حلال ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد. یہ قرآن میں جو تحریف ہوتی ہے، تفسیروں کو جو بدلا جاتا ہے، حدیثوں میں تو تبدیلی لائی جاتی ہے، دنیا کے لیے تو لائی جاتی ہے. یہودیوں نے جو حرکتیں کی ہیں جس کو قرآن نے کہا یہ ذرا سی دنیاوی قیمت کے لیے آیات خداوندی میں تبدیلی اور تحریف کرتے ہیں، تو کیا خالی یہودیوں نے کی ہے؟ آج بھی کی جاتی. اب قرآن میں تبدیلی اس لیے نہیں ہو پاتی کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت ڈٹے ہوئے ہیں. جہاں ہمارا زور چلتا ہے کہ قرآن کے معنی یہ نہیں یہ ہیں، وہ ہم کر لے جاتے ہیں. آیت کو نہیں بدل سکتے، کیا کریں؟ کیونکہ رسول نے اکیلے قرآن کو چھوڑا ہی نہیں تو مظلوم ہو جاتا. اس کے ساتھ طاقتور لوگوں کو چھوڑ دیا، جن کی تلوار سے بھی ڈر لگتا ہے، جن کی نظر سے بھی. کسی کمزور کو چھوڑتے تو وہ اپنی ہی حفاظت نہ کر پاتا، قرآن کی کیا حفاظت کرتا. انہوں نے علی کے ہاتھ میں چھوڑ دیا کہ دیکھ لو صاحب ذوالفقار ہے، قرآن سے بولنا نہیں، جس صورت میں اسی صورت میں رکھنا. صلوات بیت محمد و آل محمد. تو انشاءاللہ پھر اس پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور گزارش کروں گا اگر موقع ہوا کہ انسان کی یہ دو خرابیاں حکیم امت علی ابن ابی طالب نے تجویز فرمائیں. کہا کہ ایک اس میں اس کی کمزوری ہے، اس کی لامحدود خواہشات، دوسرے اس کی ہوس پرستی، سینسوالزم، سیری نہیں ہوتی، کبھی بھی سیری نہیں ہوتی. کسی حیثیت پر پہنچ جائے، کسی پوزیشن میں، اس میں کہتا قناعت کر لے. قناعت کر ہی نہیں سکتا جب تک خدا پرست نہ ہو، جب تک اللہ کی طرف، یعنی اپنے نفس کی طرف اورینٹیشن نہ کر کے خدا کی طرف اورینٹیشن کرنا سیکھے. جب خدا کی طرف اورینٹیشن ہونے لگے گا تب سمجھ میں آئے گا. جب دل اتنا بڑا ہو جائے کہ اپنے فرزند سے پوچھے حسن دیکھو یہ تمہارا قیدی ہے، ابن ملجم ہے، علی ابن ابی طالب کے سر پر ضرب لگا چکا، ایسی ضرب لگائی ہے کہ جب بچنے کا کوئی امکان نہیں رہ گیا، جراح نے بتا دیا ہے. امام حسن سے کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارا قیدی ہے، جیسے بستر پر سوتے ہو ویسے ہی بستر پر اسے سلانا، جیسا کھانا کھاتے ہو ویسے ہی اسے کھلانا، پہلے اسے کھلا لینا تب خود کھانا. جس کا دل اس منزل پر ہوتا ہے، جو خدا کو ایسے پہچانتا ہے، وہی میزان عدل بن سکتا ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد. ارباب کرم آپ بتائیے، یہی میں کہہ رہا ہوں کربلا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کربلا ایک پورے نظریے کی لڑائی ہے.
کربلا میزان عدل قائم کرنے کی لڑائی ہے۔ حسین ابن علی نے اس ماحول میں جہاں پر ہزارہ الزامات لگائے جا سکتے تھے، 72 آدمی لڑنے کے لیے آئے، سب کے سب شہید ہو گئے، ایک قیدی بچا ہے۔ 72 تو میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی تھے سب شہید ہو گئے، ایک قیدی، چند عورتیں، اتنی زبانیں، 28,000 رہے ہوں کہ 30,000 رہے ہوں، کوفے والوں کو بھی جوڑ لیجئے، شام والوں کو بھی جوڑ لیجئے، ساری زبانیں لگنے کے باوجود بھی حق کو نیچا نہیں دکھا سکیں، حق بلند ہو کے رہا۔ اس کا مطلب کہ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ درس دیا کہ اگر تم خدا کی طرف اپنے رخ کو موڑ لو تو دنیا کتنی بڑی طاقت رکھتی ہو، باطل کتنی قوت رکھتا ہو، تم سے پسپا ہوگا، جیتے گا نہیں۔ مگر بات یہ یاد رہے کہ کون سا کام کب کرنا چاہیے، اس پر نظر رہے۔ یہ مجلس جو برپا ہوتی ہے ذکر حسین اور ذکر حسین کی آئیڈیالوجی کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ آج اس قافلے میں کم لوگ ہیں تو زیادہ لوگ آ جائیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی اکثریت حق پسند ہوتی ہے مزاجن، بات یہ ہے کہ ان میں جہل ہے، علم نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے وہ حق کی طرف نہیں آ پائے ہیں، ورنہ حق پرست ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر علم کے بعد وہ حق پرست نہ ہو تو پھر پاگل ہیں، تو پاگلوں کو تو نہیں سمجھایا جائے گا، پاگلوں کو پاگل خانے میں بند کیا جائے گا، لیکن دنیا کے جو حق پرست ہیں مزاجن، ان کو اپنی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اس میں بتاؤں، میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئیڈیالوجی دیکھیے، امام حسین پر پورا لشکر آج بھی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ سے لڑائی زمین کے لیے ہوئی، کہ پانی کے لیے ہوئی، کہ جائیداد کے لیے ہوئی۔ یعنی جس آدمی نے تلواروں سے قتل کیا، اس کے لشکر نے سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کو مار دیا ہے یزید کے لشکر کے، مگر مقتول کے ورثہ بھی جارحیت کا الزام حسین ابن علی پر لگا نہیں سکے۔ تو اب ہم کو ان کے غلام ہونے کی حیثیت سے ہماری آئیڈیالوجی کیا ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی ظلم کا کوئی الزام آنے نہ پائے۔ ہم ذکر حسین کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی ہمیں، مجھے یاد ہے میں گورکھپور گیا مجلس پڑھنے، بہت پہلے، شاید 8-10 سال پہلے کا قصہ ہے۔ اس مجلس میں 2 بزرگ برادران اہل سنت، پروفیسر تھے وہ یونیورسٹی کے، ریٹائرڈ علی گڑھ یونیورسٹی کے، اور جماعت اسلامی کے بڑے زبردست ممبر تھے۔ وہ اس زمانے میں بابری مسجد کی شہادت ہوئی تھی، تو سنیوں شیعوں میں، اصل میں ایک بات ہے، جب غم پڑتا ہے تو لوگ متحد ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کربلا اور حسین کا غم ایسا ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کو آپ متحد کروا سکتے ہیں، فطری بات ہے۔ تو وہ تشریف لائے مجلس میں آ کے بیٹھے، تو انہوں نے کہا میں سن 50 کے بعد مجلس کرنے آج آیا ہوں۔ بعد مجلس ہماری جب ان سے بات ہونے لگی اور گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا، ہماری بہت تعریف کی اور کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے مجلس کے بارے میں کہ اس میں اکابرین کے لیے، اسلام کے جو اکابرین ہیں ان کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے، اس لیے ہم نہیں آتے تھے۔ دیکھیں نا کہ جو حق پرست ہے وہ آنا چاہتا ہے، مگر اس کا جو مزاج ہے، دیکھیے سب لوگ ایمان کی ایک منزل پر نہیں ہوتے۔ اگر آپ بچپن سے پیدا ہوئے علیوم ولی اللہ والی آغوش میں تو شکر کیجئے، جو بیچارہ اس ماحول میں نہیں آیا اس پر الزام تراشی کیوں؟ وہ نہیں تھا، پیدا نہیں ہوا۔ اگر ہم بھی کہیں اور پیدا ہوتے ہیں، والی جب ایسی جگہ پیدا ہو جاتے تو ہنومان جی کی گھنٹی بجا رہے ہوتے۔ یہ تو پروردگار عالم نے احسان فرمایا کہ توحید کے ساتھ پیدا کر دیا، احسان فرمایا کہ آخری رسول کی امت میں کر دیا، احسان فرمایا کہ ولایت علی ابن ابی طالب ساحات میں دی۔ یہ اس کے احسانات ہیں، اس میں ہم نے کچھ لیا نہیں۔ کمال اس کا ہے جو اپنی عقل و فکر سے ولایت کے دامن کو لے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں تھوڑی دیر کی آپ کو زحمت دیتے ہوئے کہ آپ غور کر لیجئے گا۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا، تو میں نے کہا صاحب یہ بات آپ کی اصولاً غلط ہے، اور یہی بات میں تمام ذاکرین و خطبہ کی طرف سے اب کہہ رہا ہوں، ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے، اصولاً غلط، کیونکہ واقع کربلا کا تعلق حسین سے ہے اور واقع کربلا سے ہے۔
تو جب مجلس کا، تو جب مجلس ہوگی تو حسین کون تھے، حسین کی آئیڈیالوجی کیا تھی، حسین کا مقصد کیا تھا، حسین کیا چاہتے تھے، اسلام کو ان کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا، اس پر گفتگو ہوگی. ادھر ادھر سے کوئی مطلب ہی نہیں. بھائی ادھر ادھر کی بات کیوں کی جائے گی مجلس میں؟ جب مجلس کا یہ کنسرن نہیں ہے تو ادھر یہ آپ نے سوچا ہی کیسے کہ اس میں ایسی باتیں کی جائیں گی؟ یہی میں عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور خواص سے بھی. آپ خود اندازہ کیجئے. انہوں نے کہا میں نے سنا کہ وہاں مناظرہ پڑھا جاتا ہے. دیکھیے آپ غور کر لیجئے گا، مناظرہ پڑھا جاتا ہے. اچھا ہمارے نوجوانوں کو بھی دیتا ہے. مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ دیکھیے عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور ماشاءاللہ آپ اس بیلٹ میں ہیں جہاں عربی بولی جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک اکیلا آدمی کر ہی نہیں سکتا جب تک دو نہ ہو. جیسے مقاتلہ، ایک قتل کرنے والا ہوگا، دوسرا قتل ہونے والا مقتول ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاتل تلوار ہلا رہا ہے، کوئی ہے نہیں اور مقاتلہ ہو رہا ہے. نہیں ہوگا نا. مصافحہ، ایک ہاتھ ادھر سے بڑھے گا دوسرا ادھر سے بڑھے گا تو ہوگا مصافحہ. اب مثلا ایک صاحب تصور میں مصافحہ تو مصافحہ تو نہیں ہو پائے گا نا. معانقہ، گلے لگنا. اب شاعر وائر تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا تصور میں گلے لگے ہوں کسی سے، مگر گلے لگنے کے لیے ایک دو پارٹیز کو ہونا چاہیے. جیسے عید کے دن ہوتا ہے کہ بھائی گلے لگ رہے ہیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، تبھی تو گلے لگیں گے. وہی مصافحہ دو سے کم پر نہیں، معانقہ دو سے کم پر نہیں، مقاتلہ دو سے کم پر نہیں، تو مناظرہ بھی دو سے کم پر نہیں ہوگا. یعنی دو نظریے ہوں، ایک نظریہ کچھ ہو دوسرا نظریہ کچھ ہو اور دونوں میں ہو گفتگو. اس کو کہتے ہیں مناظرہ. جب مجلس ہوتی ہے تو اس میں ایک نظریہ ہوتا ہے بیٹھنے والوں کا، سب کا نظریہ مجلس میں کیا ہے؟ حسین، حسینیت، حسین. یہی تو نظریہ ہے. اگر کوئی یزیدی بھی آتا اور حسین کو نہ مانتا ہوتا، اس سے گفتگو ہوتی، تو اسے کہتے مناظرہ. مگر جب اس سمندر میں جو اس وقت تشریف فرما ہے ظاہر اور غائب میں سب کے سب حسینی بیٹھے ہیں، تو مناظرہ کس سے ہوگا؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اسی لیے عوام کا کام بھی یہی ہے. جب مجلس میں آؤ تو حسین کی محبت میں آؤ، جب مجلس میں جاؤ تو حسین کی محبت سے جاؤ. بہت سی جو غلط رسمیں پیدا ہو گئیں وہ اہل بیت کی نہیں ہیں، باہر سے آئی ہیں. سمجھیے کیوں میں آپ سے کہتا ہوں. جب امیر المومنین پر بنی امیہ کے دور میں 70,000، یہ محاورہ ہے، یعنی ہر ممبر سے مسجد کے 70,000 مسجدوں میں ممبروں سے امیر المومنین کو برا کہا گیا. غلط ہوا، بالکل غلط. اور اس بات پر یہ نہیں کہ خالی شیعہ کہتے ہیں غلط ہوا، سنی بھی اس بات کے ہی قائل ہیں کہ غلط کیا گیا، کیونکہ امیر المومنین خلیفہ راشد تھے. کوئی سنی اس کا قائل نہیں ہے کہ یہ عمل صحیح ہوا، سب اس بات کے قائل ہیں غلط ہوا. مگر میں کہتا ہوں یہ بتائیے جب علی کو موقع ملا تو انہوں نے ممبر سے کیا کیا؟ بھئی ان کے قلمروں میں ان کے ممبر پر کیا ہوا؟ نہج البلاغہ موجود ہے، دیکھ لیجئے. جب حسن ابن علی 6 مہینے تک حاکم کی حیثیت سے رہے اور نماز جمعہ پڑھاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے، انہوں نے کس کس کو برا کہا؟ کس کی برائی کی؟ کس پر سب کیا؟ نہیں کیا. اب آپ بتائیے، آپ اگر اللہ کے بندے ہیں تو جو اللہ کی پالیسی ہو وہی بندے کی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ نبی کے امتی ہیں تو جو نبی کی پالیسی ہو وہی امتی کی پالیسی ہو. اگر آپ امام کے ماموم ہیں تو جو امام کی پالیسی وہی ماموم کی. اگر آپ کسی آقا کے غلام ہیں تو جو آقا کی پالیسی وہی غلام کی پالیسی. تو آقا کی پالیسی تو یہ ہے کہ اسلام کی بات کرو. غلاموں نے یہ پالیسی کہاں سے لے لی کہ دشمنوں کی روش کے اوپر چلنا شروع کرو. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اگر واقعی میں نے جیسا صفدر صاحب نے اعلان کیا تھا اسی بنیاد پر کہہ دیا، اگر واقعی کوئی کہہ رہا ہے اسے پکڑیے، وہ حسینی نہیں ہے،
جو امام حسین کے اس سمندر میں آیا ہے اور باہر جا کر کے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ذکر حسین ختم ہو، اسے پہچانو، اس کے کالے کپڑے سے نہ سمجھو کہ حسینی ہے، اس لیے کہ جب تک وہ بہروپیہ نہیں بنے گا وہ عزا کے اس سیلاب کو روک نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی طاقت اس کے پیچھے کام کر رہی ہو، آپ تو بڑے بڑے مارکوں کو جھیلے ہوئے ہیں، کیا اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ حسینی اور غیر حسینی کو پہچان سکیں؟ بھلا ہمارا جو ماتمی یہاں پر ابھی حسین کے درد و غم میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں سے نکلنے کے بعد غیروں کی باتیں کیسے کرنے کے لگے گا؟ اسے تو سوائے حسین کے کوئی دوسری بات سوجھ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اگر کوئی ایسا غلطی سے غیر ارادی طور پر شریک ہو تو اس کو روک دیجئے، اور اگر واقعتاً ایسا ہو تو آپ اس کو خالی روکیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ صحیح کارروائی ہونی چاہیے، اس کو حوالے کیا جانا چاہیے قانون کے، تاکہ وہ مسلمانوں میں کبھی افتراق نہ پھیلا سکے۔ ذرا کربلا والوں کو آ کے دیکھو، ان کا اتحاد دیکھو، کوئی فرق ہے؟ 6 مہینے کا بچہ، 83 سال کا بوڑھا، اتنے افراد جمع ہیں، ہر سن و سال کے، ہر قبیلے کے، کوئی کوفے کا ہے، کوئی شام کا ہے، کوئی آدمی مدینے سے آیا ہے، کوئی اس قبیلے کا ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، اتنے افراد جمع ہو گئے، مگر ہمیں کیا ملتا ہے؟ تھے 72 ساز لیکن ایک ہی آواز تھی، کوئی فرق نہیں۔ جوانوں کو نہ یہ دیکھا کہ جوش میں آ کر کے بزرگوں کے آگے بڑھ جائیں، بزرگوں کو یہ نہیں دیکھا کہ بزدلی یا کم ہمتی دکھائیں، بچوں کو یہ نہیں دیکھا کہ بچپنے کی حرکتیں کریں، بلکہ ہم نے ہر سن و سال کے حسین کو کربلا میں دیکھا۔ اگر 6 مہینے کا حسین دیکھنا ہو تو علی اصغر کو دیکھو، 18 سال کا حسین دیکھنا ہو تو علی اکبر کو دیکھو، اگر 32 سال کا حسین دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو، اگر سیاہ فام رنگت میں حسین کو دیکھنا ہو تو جون کو دیکھو، اگر حسین کو دیکھنا ہو محبت کے آئینے میں تو حبیب کو دیکھو۔ یہ سارے حسین کربلا میں یکجا کر دیے گئے تھے کہ مسلمانوں، اگر جنگ کے موقع پر اتحاد کی ایسی تصویر میں پیش کر رہا ہوں تو دیکھو تم بھی ایسے موقع پر یہ اتحاد دکھانا۔ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ کو زحمت دوں گا ان شہزادوں کے تذکرے سے جن شہزادوں کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس برپا ہو رہی ہے۔ آج 6 محرم کی شب ہے، آپ جس بی بی کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا اس کے 2 شہزادے جناب اون اور جناب محمد کربلا کے بن میں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نہیں آ سکے، حضرت عبداللہ ابن جعفر کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی، بیمار تھے، مکے میں آ کے حسین سے ملے اور دونوں بچوں کو لے کے آئے۔ اچھا اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو ان دونوں بچوں کو لیتے ہوئے جائیے، اور بی بی سے یہ ارشاد فرمایا، اے بی بی یہ 2 بچے اس لیے ایک میری طرف سے فدیہ بن جائے، ایک آپ کی طرف سے آپ کے بھائی کے اوپر فدیہ بن جائے۔ یہ عبداللہ شرمندہ ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی پیش کرنے کے لیے کربلا نہیں جا سکا۔ میں کہتا ہوں ماؤں کو، اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں ذرا جذبہ دیکھیں۔ کربلا کے بن میں بیویوں کا جذبہ یہ نہ تھا، جہاد ان پر سے خود ساقط تھا، مگر جذبہ جہاد کیسا تھا؟ شب عاشور شہزادی نے سمجھایا ہے، جناب اون کو سمجھایا، یہ تو شاعر ہی سمجھ سکتا ہے۔ میر انیس نے اس بیت کو نظم کیا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ کہا شہزادوں سے جناب زینب نے کہ دیکھو علم لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں قربانی کا دن ہے، قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکاریں خود کہ نواسے علی کے ہیں، تمہیں ضرورت نہیں اپنا تعارف کرانے کی۔ جب تلوار چلے، اے میرے لاڈلو سب طرف جانا، اے بچوں مگر فرات کی جانب نہ جانا۔ تمہیں معلوم ہے بچوں سے خیال تھا شاید فرات کی جانب جائیں اور پانی پی لیں، اس لیے شہزادوں سے کہا دیکھو سب طرف جانا مگر فرات کی جانب نہ جانا۔ زینب کے لاڈلے صبح عاشورہ آئی، سارے ناصر جاتے رہے، مگر جب جناب اون اور جناب محمد بڑھتے تھے، مامو جان اجازت دیجئے میدان قتال میں جائیں گے، جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، آپ پر جان قربان کریں گے، تو مولا کیا فرماتے تھے؟ ہائے میری بہن کیسے برداشت کرے گی، ہائے میں کیسے برداشت کروں گا، تم میری زینب کی نشانی ہو۔ ان کا کہنا حق بجانب تھا،
اس لیے کہ واقعہ کربلا کے بعد نسل جناب زینب نہیں بچی. آپ کو دنیا میں کہیں بھی جناب زینب کی اولاد نہیں ملے گی کیونکہ کربلا میں قتل ہو گئی. حسین کی نسل موجود ہے مگر حسین کی بہن زینب کی نسل کربلا کے بعد موجود نہیں. شاید میرا آقا اسی لیے کہہ رہا ہو کیسے میری بہن برداشت کرے گی. ہاں چاہنے والوں، مگر بس جب دیر ہو گئی. یہاں تک روایات میں ہے کہ جناب عباس کا فرزند بھی شہید ہو گیا. یہ شہادتیں ہونے لگیں. جناب مسلم کے بیٹے کام آ گئے. اب چند نفوس باقی ہیں. شہزادی نے بلوایا، جناب اون کو بلوایا، جناب محمد کو بلوایا، سامنے بٹھلایا اور کہا آج کے دن تم نے میری لاج نہ رکھی، میرے دودھ کی قیمت ادا نہ کی. میں سمجھتی تھی کہ تم جانباز ہو، جان دو گے مگر تمہیں جان پیاری ہے. ارے کیا علی اکبر شہید ہو جائے گا تب لڑنے جاؤ گے؟ کیا میرا بھیا نہ رہ جائے گا تب جنگ کرنے جاؤ گے؟ مدینے سے اب تک کہتے تھے ماموں پر جان فدا کروں گا، مگر ہائے تمہاری وفاداری دیکھ لی. شہزادوں نے قدموں پر گرا دیا. مادر گرامی ہم سے نہ کہیے، جب ماموں سے کہتے ہیں اجازت دے دیجئے تو ماموں کہتے ہیں میری بہن کیوں کر برداشت کرے گی. بس ارباب کرم چند منٹ کی زحمت. حسین کو بلوایا، حسین آئے. زینب نے احتراماً اپنی چادر بچھائی. اے بھیا اس چادر پر بیٹھ جاؤ. حسین بیٹھے. پوچھا یہ بتاؤ غلام کس دن کے لیے ہوتے ہیں؟ اگر آقا پر مصیبت پڑے تو کیا غلاموں کا کام نہیں کہ جان نثار کرے؟ فرماتے ہیں حسین اے بی بی مجھے برداشت نہیں، ان کے لاشیں کیوں کر لاؤں گا؟ کیسے میں مون و محمد کی شہادت کو برداشت کروں گا؟ بھیا سننا تھا. بی بی فرماتی اچھا بھیا ایک بات بتائیے، میدان محشر جب برپا ہوگا میں ماں کے سامنے کھڑی ہوں گی، میری مادر گرامی فاطمہ زہرا اگر یہ پوچھے مجھ سے اے زینب تمہیں اپنے لال زیادہ پیارے تھے میرے لاڈلے حسین کے مقابلے میں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی بہن شرمندہ ہو جائے ماں سے؟ حسین نے سر کو جھکایا، اجازت دی. اون و محمد جاؤ جاؤ بیٹا رخصت کیا تمہیں. شہزادے میدان قتال میں آئے، داد شجاعت دی، اور جب واپس لاشیں آنے لگے اور شہزادوں کے لاشیں آئے تو بی بی نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی. فرمایا پالنے والے تو نے اپنی کنیز کو شرمندہ ہونے سے بچا لیا. ننھا شہزادہ جس میں جان باقی تھی بیبیوں کے کہنے سے اس کے دہن کے قریب کانوں کو لے گئیں، اپنے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے پوچھ رہا تھا اماں آپ نے دودھ بخش دیا، آپ ہماری جنگ سے راضی ہو گئیں. اماں آپ نے منع کیا تھا کہ فرات کے قریب نہ جانا تو میں اور بھیا فرات کی جانب نہیں گئے، مگر جب چھوٹ کے مدینے جانا تو بابا سے سلام کہہ دینا اور بابا سے کہنا ہمارا فاتحہ ٹھنڈے شربت پر دے دے. ہائے پیاس نے مار ڈالا.